آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو ٹائٹینک کے اس حسین سفر پر جس میں آپ دیکھیں گے کہ انسانی مہارت سے بنایا گیا یہ عظیم الشان جہاز کس طرح قدرت کے ایک اشارے پر سمندر میں غرق ہو گیا۔ دوستوں، 14 اپریل 1912 کی سیاہ رات میں روشنیوں سے جگمگاتا یہ ٹائٹینک سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اپریل کی اسی رات ٹھیک 11:40 پر ٹائٹینک کے بارے میں سائنسدانوں نے اس خوفناک حقیقت کا انکشاف کیا کہ اسے ایک حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں 3 گھنٹے بعد یعنی صبح 2:20 پر اس کی حتمی موت واقع ہو گئی ہے۔ 15 اپریل کا سورج طلوع ہوا تو ٹائٹینک جیسے عظیم الشان جہاز کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ جب ٹائٹینک پانی سے بھری اس قبر میں غرق ہوا تو اپنے ساتھ 1500 زندہ انسانوں کو بھی لے ڈوبا۔ اس خوفناک تباہی کا ذمہ دار ایک آئس برگ تھا جس سے ٹائٹینک اندھوں کی طرح ٹکرا چکا تھا۔ لیکن 100 سالوں کے بعد سائنسدانوں نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا کہ ٹائٹینک کی موت کی اصل وجہ آئس برگ نہیں بلکہ انسانی غفلت تھی۔ اس ویڈیو میں ہم ٹائٹینک کے ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو اب تک آنکھوں سے اوجھل تھے۔ 882 فٹ لمبا، 92 فٹ چوڑا اور 175 فٹ لمبا اور 46,328 ٹنز کے یوزیبل والیوم کے ساتھ ٹائٹینک ناقابل فنا یعنی انڈسٹرکٹیبل لگتا تھا۔ لوگ اس کے بے شمار راستوں اور ڈیکس کے ساتھ میلوں تک پیدل چل سکتے تھے، یہاں تک کہ جہاز کے افسران کو بھی اس بڑی تعمیر کے ارد گرد اپنا راستہ یاد رکھنے کے لیے 2 ہفتوں سے زیادہ کا وقت لگ جاتا تھا۔ ٹائٹینک کے پاس 4 بڑے اسموک سٹیکس یعنی دھواں نکالنے والے آلات تھے، جن میں سے ایک کا وزن 60 ٹن تھا اور وہ ڈیکس سے 81.5 فٹ بلند تھے۔ روزانہ اڑائی جانے والی 100 ٹن سموک میں پیسنجرز کو کورنگ سے بچانے کے لیے اتنی متاثر کن اونچائی ضروری تھی۔ اسموک سٹیکس کو 30 ڈگری کے اینگل پر رکھ دیا گیا تھا تاکہ وہ مزید حیران کن اور شاندار نظر آ جائیں۔ اس جہاز کی تعمیری کاسٹ تقریباً $7.5 ملین تھی۔ اگر ہم 2022 میں ماڈرن ایکسچینج ریٹس اور انفلیشن کو مد نظر رکھیں تو وہ $250 ملین بنتے ہیں، یعنی 1997 میں بنائی جانے والی دنیا کی مشہور فلم ٹائٹینک سے بھی سستی نکلی جس کی کاسٹ $200 ملین تھی۔ ہارلینڈ اور وولف شپ یارڈ نے جہاز کو بنانے کے لیے 3000 آدمیوں کی مدد لی، یہاں تک کہ ایک بڑی لیبر فورس ہفتے میں 6 دن صبح 6 سے کام کرتی رہی۔ اس یادگار کام کو مکمل کرنے میں 26 مہینے لگے۔ یقیناً یہ ایک مشکل اور خطرناک کام تھا۔ 20 منزلہ اونچائی پر کچھ کرنے کا تصور کریں جس میں سیفٹی روپس نہ ہوں، لیکن ان لوگوں کو اپنے خاندان کو پالنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ بلڈرز کو ہفتے میں 2 پاؤنڈز ملتے تھے جو زیادہ نہیں تھے، لیکن اس وقت یہ مناسب اجرت تھی۔ بدقسمتی سے عمارت کو بنانے کے عمل کے دوران 8 لوگ ہلاک اور 246 زخمی ہو گئے تھے۔ لہٰذا یہ سمجھنا واقعی مشکل ہے کہ کام کی تمام کوششیں اور اس کی تخلیق پر خرچ ہونے والی رقم کے ساتھ اتنا پیچیدہ طریقہ کار ایک آئس برگ کی وجہ سے ڈوب سکتا ہے۔ نئی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تباہی کی اصل وجہ برف نہیں بلکہ آگ تھی۔ جرنلسٹ سونم میلونی 30 سال سے زیادہ عرصے سے ٹائٹینک کی قسمت کا مطالعہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے جہاز کے ہال پر ایک بہت بڑا سا 30 فٹ لمبا بلاک اسپاٹ ڈسکور کیا۔ یہ انہوں نے ٹائٹینک کی روانگی سے پہلے لی گئی تصاویر کا جائزہ لینے کے بعد محسوس کیا تھا۔ جرنلسٹ کے پاس پہلے سے پبلش نہ ہونے والی تصاویر کا ایک البم تھا جس میں جہاز کی تعمیر اور اس سے پہلے اور آخری سفر کو دکھایا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بلاک اسپاٹ کسی کے نوٹس میں آتا، آگ بہت زیادہ ٹیمپریچر پر 3 ہفتوں تک جلتی رہی۔ میٹلرجی کے ایکسپرٹ کو یقین ہے کہ اس طرح کے حالات آسانی سے میٹلز کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اور اس کی طاقت کو 75% تک کم کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آئس برگ کو جہاز کی سائیڈ میں ہول کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اگر آگ نہ لگتی تو یہ ناممکن تھا کہ جہاز ڈوب جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئس برگ اسی جگہ ٹکرایا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ملک بھر میں اقلیت اسٹرائک پر تھی، اسی لیے ٹائٹینک کو برقرار رکھنے کے لیے کول نہیں تھا، لیکن ٹکٹس پہلے ہی بک ہو چکے تھے اور دوسرے جہاز منسوخ ہو چکے تھے۔
پارٹ 2 میں جانیں گے کہ آخر اس کے پیچھے قصوروار کون تھا اور ٹائٹینک ڈوبنے کی وجہ صرف آگ ہی تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں۔